العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا تملك العرب والعجم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي۔ محترم سننے والوں، ابھی آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام فرقان حمید میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 تلاوت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، وہ جو اقرار کر کے آیا ہے اپنے رب سے کہ الستُ بربکم، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو، جن کو آدم علیہ السلام کی ذریت قرار دیا گیا ہے، ان کی اولاد کو، ان کی روحوں کو پیدا کیا اور پھر ان سے اقرار لیا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہ اقرار کیا اور ساری روحوں نے گواہی دی کہ ہم گواہ ہیں کہ اے اللہ رب العزت، تو ہمارا الہ ہے، تو ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا اور پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے انسان کی زندگی کا مقصد بیان فرمایا ہے قرآن میں کہ عبادت اس اللہ کی جائے گی، پکار اس اللہ کی ہوگی، ہر طرح کی عبادت، ہر طرح کی پکار، ہر طرح کی نظر و نیاز اس اللہ مالک الملک کے لیے ہے جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے انسانوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ تمہارے لیے اس دنیا میں ایک وقت مقرر تک ٹھکانا ہے، مستقل رہائش نہیں ہے، ایک وقت مقررہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ بس جب وہ وقت پورا ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے کر اپنے پاس بلا لے گا۔ اور یہی حقیقت ہے انسان کی زندگی کی کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے نکالا، اس کی پیدائش اور پرورش کی، پہلے وہ بچہ تھا، پھر اس کو جوانی عطا کی، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو موت دے دیتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے دوسری آیت میں کہ اس اللہ نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
قرآن میں اور اپنے انبیاء کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کروائی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ نہیں ہے، یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، کچھ وقت کے لیے یہاں تمہیں رہنا ہے اور پھر واپس تمہیں اپنے رب کے پاس پلٹنا ہے، رجوع کرنا ہے۔ تو بتایا گیا کہ صبح و شام کی یہ گردشیں تمہارے ارد گرد ہمیشہ چلتی پھرتی نہیں رہیں گی، اور یہ جو زندگی کا دریا ہے یہ ہمیشہ چلتا نہیں رہے گا، بلکہ ایک دن آئے گا کہ یہ تھمے گا، اور یہ صبح و شام کی گردشیں بھی ختم ہوں گی، اور یہ انسان چار کاندھوں کا محتاج ہو کر اس زمین کے پیٹ میں اتار دیا جائے گا، پھر یہ وہاں گلے گا، سڑے گا، اس کو زمین کے کیڑے کھائیں گے، اس کا خون پیپ بنے گا، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا، اور پھر اللہ نے وہ قیامت کا منظر بھی پیش کیا کہ جہاں حشر کے میدان میں اس کو دوبارہ خلق جدید کر کے دوبارہ اسی انسانی جسم جس کو جسد عنصری کہا جاتا ہے اس پر بنا کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور پھر اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ مستقل طور پر اس وقت فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کون جنت میں جانے والا ہے اور کون اللہ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو یہی دعوت توحید دے کر بھیجا کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے ایک الہ کی بندگی کرنے کا درس لوگوں کے سامنے رکھا، ان کو یہ سبق یاد دلایا، جو بھولا ہوا سبق تھا ان کے سامنے رکھا کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تمہیں زندگی بخشنے والا کون ہے، یہ جو صبح ہوتی ہے اس کو نمودار کرنے والا کون ہے، یہ جو شامیں آتی ہیں، رات ہوتی ہے پھر صبح آ جاتی ہے، اس کا خالق کون ہے، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، تمہارے آباء و اجداد کو کس نے پیدا کیا تھا، ان کے آباء و اجداد کو کس نے پیدا کیا تھا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پوری کائنات، اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہ بات بیان فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرو، تفکر اور تدبر کرو، نصیحت حاصل کرو کہ یہ کس لیے بنائی گئی ہے، اس کو تمہارے سامنے کس لیے بچھایا گیا ہے، اس آسمان کو تمہارے سروں کے اوپر کیوں کھڑا کیا گیا ہے، اس کا بنانے والا، اس کا مدبر، اس کا خالق کون ہے۔ اور مالک جا بجا قرآن میں یہ بات بیان فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم یہ بات جانتے ہو، تمہیں اس بات کا علم ہے کہ اس آسمان کو، اس زمین کو، اس دنیا و جہان کو، اس کائنات کو، ان تاروں کو، ان سیاروں کو، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں، ان کو بنانے والا کون ہے۔ تو اس کے لیے، اس بات کو سمجھانے کے لیے، اور جو الہ ہے، معبود جس کی عبادت کی جائے، اس سے لوگوں کو روشناس کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں، اور حتیٰ کہ اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی دعوت حق کے ساتھ بھیجا۔
اور انہوں نے اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا حق ادا کر دیا۔ جب یہ آیات اترتی ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگ ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کی بول چال سے پوری طرح واقف ہیں کہ یہ کون ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، سب کچھ ان کے سامنے ہے کہ ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کے بیٹے ہیں اور قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، صادق اور الامین ان کو کہا جاتا تھا۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا، ابھی ان پر وحی نہیں آئی، اس سے پہلے ہی لوگ ان کو صادق اور امین کے القابات سے نوازتے ہیں۔ ان کے خاندان والے سینہ تان کر خوش ہوتے نظر آتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے خاندان کے ایک فرد ہیں، شریف النفس ہیں، باحیا ہیں، سچ بولنے والے ہیں، صادق اور امین ہیں۔ وہ خوش ہوتے تھے اس بات سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک فرد، ایک انسان ہمارے درمیان موجود ہے۔ جب وہ کوہ صفا پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہی دعوت جو نوح علیہ السلام لے کر آئے تھے، اللہ نے ان کو جو پیغام دے کر بھیجا تھا، اسی دعوت کو دوبارہ قریش مکہ کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ اور وہ اس سے پہلے اس دعوت سے روشناس بھی تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو منتسب کرنے کا ان کا دعویٰ بھی تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ان کے دین کے پیروکار ہیں۔ تو جب وہ کھڑے ہوئے، آواز لگائی کہ اے قریش کے لوگوں، اے میرے خاندان والوں، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد فہر، اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، اے میرے چچا عباس بن عبد المطلب، اور اے میری پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا، تو سارے قریش کے لوگ دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے آئے سننے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات بیان فرمانے والے ہیں۔ اور یا سبحاہ کی پکار لگائی گئی تو سارے اکٹھے ہو گئے، سننے کے لیے بے چین ہیں کہ یہ کیا بات بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کیا کہیں گے۔ تو ایک طرف تو یہ بات بیان کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے فاطمہ، تم دنیا میں جو مال و دولت، جو کوئی چیز مجھ سے مانگنا چاہو وہ مجھ سے لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں میں کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اور اسی طرح صفیہ رضی اللہ عنہا اپنی پھوپھی سے بھی بیان فرمایا، اور اسی طرح عباس بن عبد المطلب کے سامنے بھی یہی بات بیان فرمائی گئی، اور اس بات کا رد کیا گیا اسی وقت کہ میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے کسی اختیار کا مالک نہیں ہوں گا، میرے پاس وہاں کوئی اختیار نہیں ہوگا، دنیا میں جو میں کر سکتا ہوں تمہارے لیے وہ مجھے کہو، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ زندہ نبی ہیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے مختار کل ہونے کا رد کر رہے ہیں۔ یہ جو آج عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، ہر طرح کا اختیار ان کے پاس ہے، اپنی وفات کے بعد بھی، تو وہ زندگی میں اسی وقت اپنی سب سے پیاری بیٹی جب وہ اندر آتی تھیں تو وہ اٹھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے اللہ کے ہاں کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتا، قیامت والے دن کسی کام نہیں آؤں گا۔ وہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں جو اللہ نے ان پر نازل فرمائی تھی
کہ اللہ کے ہاں کسی نسبت تناسب کا چکر نہیں چلتا، اللہ کے ہاں کسی کی قوم برادری نہیں دیکھی جاتی۔ اگر بلال حبشی ہے، اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ کے نیک بندے ہیں تو وہ اللہ کے آگے سرخرو ہوئے ہیں، اللہ نے ان پر اپنی رحمت کے سائے کیے ہیں۔ لیکن اگر قریش کا سردار ہے، چاہے وہ ابو لہب ہو چاہے ابو جہل ہو، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، تو اللہ کو اس نسبت تناسب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کے ہاں بندے کی عبادت، اس کی بزرگی، اس کے لیے اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اس کے ہاں یہ معتبر ہے۔ اس کے ہاں شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی، اس کے ہاں خاندان اور برادری اور قبیلے کی بات نہیں چلتی، وہ اللہ تعالیٰ انصاف کے اوپر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ایک طرف یہ بات بیان فرمائی گئی کہ انہوں نے قریش کے لوگوں سے یہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس کوہ صفا کے پیچھے ایک لشکر جرار، بڑا خونخوار لشکر کھڑا ہوا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کا اقرار کر لو گے؟ تو سب نے کہا ہاں، ہم آپ کی بات کا اقرار کریں گے، ہم اس کو جھٹلائیں گے نہیں، کیونکہ آپ صادق الامین ہیں، ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے، دغا بازی کرتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم آپ کے اخلاق اور کردار سے آشنا ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیسے انسان ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات بیان کی کہ پھر اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر آنے والا ہے، اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو مان لو، اس کے اوپر اپنے ایمان کو اختیار کر لو۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر تم اکٹھے ہونے کے لیے اگر تیار ہو تو اس پہ اکٹھے ہو جاؤ، تو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے گا، تم اللہ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دو۔ اور تملک العرب والعجم، اس بات کی بھی نشاندہی کی ساتھ ساتھ کہ یہ عرب کیا چیز ہے، عجم کے بھی تم مالک بنا دیے جاؤ گے۔ جیسے قرآن میں بیان فرمایا گیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم صحیح معنوں میں ایماندار ہوئے، صحیح معنوں میں اللہ کے ماننے والے ہوئے، تو تم ہی کامیاب اور کامران رہو گے۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ جب یہ بات بیان کی گئی تو سب سے پہلے اپنے خاندان والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ ابو لہب نے کہا کہ آپ نے ہمارا سارا دن خراب کر دیا ہے، نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیسی بات کی آپ نے، ہمارے الہوں کے خلاف آپ نے کہہ دیا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے الہوں کو چھوڑ کے ایک الہ کی دعوت آپ دیتے ہیں ہمیں۔ تو وہاں ان کے جو الہ تھے ان کی الہیت ٹوٹتی ہوئی نظر آئی، تو انہوں نے اس بات کا غصے کے ساتھ جواب دیا اور انتہائی نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے۔ پہلے جن کو وہ صادق الامین کہتے تھے آج ان کے خلاف ہیں۔ اور منیب الازدی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، امام بخاری اپنی کتاب تاریخ الکبیر میں ایک واقعہ لائے ہیں شروع اسلام کا، کہ جب یہ دعوت توحید اٹھی ہے تو کیا کیا معاملات ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ وہ سفر کر کے مدینے آتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کچھ بات بیان کر رہا ہے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی ان پر مٹی پھینکتا ہے، کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی ان کو دھکے دے رہا ہے، کوئی کیا کچھ کہہ رہا ہے۔ جب سب
مجمع جو ہے وہ شور و غل کر کے ایک طرف چلا جاتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو نکل جاتے ہیں باتیں کرنے کے بعد، سخت الفاظ کہنے کے بعد، تو منیب الازدی رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک جوان لڑکی آتی ہے، پانی کا ایک برتن اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اور روتی ہے، اور اس کھڑے ہوئے شخص کے چہرے کو صاف کرتی ہے، اس کے کپڑوں کو دھول سے جھاڑتی ہے۔ تو وہ شخص کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹی غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو منیب الازدی ایک شخص سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، ان کے ساتھ لوگوں نے یہ کیا معاملہ کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، جس سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، اور انہوں نے سارے الہوں کا انکار کر کے ایک الہ واحد کی پکار کو قریش کے سامنے بیان کیا ہے، اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، ماں کو بیٹی سے جدا کر دیا، ہر طرف انہوں نے فساد مچا دیا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ زینب ہے رضی اللہ عنہا، یہ ان کی بیٹی ہے۔ واقعات بہت سے ہیں۔ تو اس ایک بات کے پیچھے ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اور یہ کلمہ میرے بھائیوں بنیاد ہے ایمان کی۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کسی بھی قوم کی طرف آئے ہیں، انہوں نے یہی بات سب سے پہلے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ وَيَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ہر نبی یہی دعوت دیتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تمہارا الہ ایک الہ ہے، اللہ رب العزت، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ تمہارا الہ ہے۔ آج آپ کے سامنے بھی یہی بات رکھی ہے میرے بھائیوں کہ اس الہ واحد کی بندگی کرنے کے لیے، اس الہ واحد کو پکارنے کے لیے، اس الہ واحد کی خالص توحید کو مان کر، اس پر ایمان لا کر اس کی راہ میں نکلنے کے لیے آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ اللہ مالک رب العزت کیا چاہتا ہے؟ کیا یہ صبح یوں ہی گزرتی رہیں گی؟ کیا یہ شامیں یوں ہی ڈھلتی رہیں گی؟ کبھی دن کا اجالا امت پر نہیں آئے گا؟ آج ہر طرف مسلمان کا خون ارزاں ہے، سستا ہے، ہر طرف بہایا جا رہا ہے، ہر طرف اس کو مارا جا رہا ہے، ہر طرف اس کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اس کی ماں اور بہنوں کے کفن تک تار تار ہیں، اس کے نونہالوں کا خون چوس چوس کر یہ دھرتی سیراب کیوں نہیں ہوتی؟ آخر یہ کیوں ہے؟ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آیا ہوا ہے؟ ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ظلم روا رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں اور یہ افتاد پڑی ہوئی ہے کہ ہر جگہ مسلمان مغلوب ہیں، ہر جگہ مار کھا رہے ہیں۔ آج کہا جاتا ہے کہ اسلام مغلوب ہے، نہیں، یہ بات سراسر غلط ہے۔ اسلام مغلوب نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، بلکہ اس اسلام کے ماننے والے، اس کے دعوے دار، اس کا دم بھرنے والے جو ہیں، انہوں نے اسلام کی اصل تعلیمات کو جب چھوڑا ہے تو وہ مغلوب ہوئے ہیں۔ اسلام اپنی جگہ غالب ہے، وہ ہمیشہ غالب رہے گا، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، یہ اس کا دین ہے،
قیامت تک قائم رہے گا۔ تو کیا کیا جائے؟ کہاں جائیں؟ کس کے پاس؟ کہ ہم سے کیا غلطی سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم اتنے بزدل اور اتنے اس دنیا میں غریب اور مسافر ہو چکے ہیں کہ ہماری کسی جگہ نہیں چلتی؟ اور وہ جو پہلے تھے ہمارے اباء و اجداد جو گزرے تھے، وہ کس بنا پر انہوں نے اس پوری دنیا کے اوپر حکومت کی تھی؟ وہ کس چیز کے لیے اٹھے تھے؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ تو کیسر و کسریٰ کے بادشاہ بھی ان سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے ایسی کس بات کو مانا تھا؟ کیا تھا ان کے پاس کہ جس کی وجہ سے دشمن ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا؟ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ 712 عیسوی میں ہندوستان میں آ کر حملہ کرتے ہیں۔ ان کے پاس ایسی کیا طاقت تھی کہ ان سے لوگ ڈرتے تھے؟ تو میرے بھائیوں، وہ یہی طاقت تھی، الہ واحد کی پکار، الہ واحد کی بندگی، الہ واحد کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے۔ وہ اس ایک اللہ کی پرستش کرتے تھے اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے، اس کے احکام کو مانتے تھے، اس کے آگے ہر تسلیم خم ہو گئے تھے۔ وہ اس کے آگے اپنی ببتائیں وہ رکھنے والے تھے، اس کو اپنا اکیلا الہ اور خالق مان چکے تھے اور اس کے اوپر وہ جم گئے تھے۔ اس سے ہٹنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ وہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاتے تھے لیکن اپنے الہ کے ساتھ شرک روا رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ وہ ایمانی قوت تھی جو آج اس کلمہ پڑھنے والے میں مفقود ہے، ختم ہو چکی ہے۔ اگر الا ماشاء اللہ کسی میں ہے تو نہایت کم، بالکل تھوڑی سی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بھی حرف بحرف پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، ان کی بات میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی تمام اقوام تم پر چڑھ دوڑیں گی اور کہیں گی کہ یہاں آؤ، یہاں ترنے والا ملتا ہے کھانے کے لیے، یہاں بیٹھو۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ ہم سے مراد وہ نہیں، ہم سے مراد ہم ہیں، یہ آج والے، ان کے بعد آنے والے۔ وہ تو ایسے تھے کہ اللہ کی زمین میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو رستے میں دریا آتا ہے تو وہ اپنے گھوڑے کے پاؤں دریا میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ، اگر میرے پاس اس دریا میں چلنے کے لیے بھی کوئی سہولت موجود ہوتی، کوئی ایسے ذرائع ہوتے تو میں اس کو پار کر کے بھی تیری راہ میں جہاد کرتا۔ وہ تو ایسے تھے، وہ تو ڈرنے والے نہیں تھے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بہت کثیر تعداد میں ہوگے تم، لیکن تمہاری حیثیت یہ ہوگی کہ سمندر پر جیسے جھاگ ہوتا ہے ویسے جو ہوا آتی ہے اڑ جاتا ہے، اور تم میں دنیا رچ بس جائے گی، وہن کی بیماری ہو جائے گی تمہیں۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ وہن کی کیا بیماری ہے، یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں آئیں گی ہم لوگوں پہ یا ہماری اولاد پہ یا کلمہ پڑھنے والوں پہ، جیسے آج آئی ہوئی ہیں اور دن بدن ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیماری کی نشاندہی کی تھی کہ دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت، کہ دنیا کی محبت رچ بس جائے گی دل میں، آخرت کی فکر کو چھوڑ دیا جائے گا، مرنے سے کراہت آ جائے گی دلوں میں، ہر کوئی چاہے گا کہ نہیں میں نہ مروں، مجھ کو زیادہ عمر ملے۔ اور یہی ہے آج، کس کو خواہش ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ تو یہ دو چیزوں سے مرکب جو بیماری ہے وہ بھی ان میں آئے گی اور اس وجہ سے ساری اقوام تم پر چڑھ دوڑیں گی۔ اور آج وہی ہے میرے بھائیوں، کس لیے؟
کہ ہم نے اللہ کی خالص عبادت کرنی چھوڑ دی. کسی نے اس کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہے، کسی نے اس کی صفات میں شرک کیا ہے، کسی نے اس کے حقوق و اختیارات اس کے بندوں کو دے دیے ہیں، کسی نے اس کے احکام میں ملاوٹ کر دی ہے. یعنی ہر طرح کا شرک جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ دیکھنا ایسا نہ کرنا، میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں، یہ کام نہ کرنا، آج وہی سارے کام اس امت مسلمہ، اس کلمہ پڑھنے والی امت میں آ گئے ہیں، ان کے دلوں میں رچ بس گئے ہیں. اسی وجہ سے آج یہ کلمہ پڑھنے والا ہر جگہ مغلوب ہے، ہر جگہ مار کھا رہا ہے. وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی تھی کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، کہ یہ اسلام شروع میں آیا تھا تو یہ اجنبی تھا، مسافر تھا. غریب کے معنی ہے مسافر، اجنبی. تو یہ اس وقت اجنبی تھا، کوئی اس کو لینے والا نہیں تھا، کوئی اس کی طرف بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا، ہر کوئی اس سے شرماتا تھا. لیکن کچھ اللہ کے بندے اٹھے، انہوں نے اس کو اپنایا، اس کو اپنے اوپر نافذ کیا، اس پہ چل کے دکھایا، ثم مستقم کا مصداق بن کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا. تو اسلام کی وجہ سے ان کی عزت ہوئی، اسلام کی وجہ سے آج ان کا نام لیا جاتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا. لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ دوبارہ اجنبی اور مسافر ہو جائے گا، کوئی اس کو ہاتھوں ہاتھ لینے والا نہیں ہوگا، ہر کوئی اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسب کرنے سے شرمائے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا. اللہ کی بات کی کوئی عزت نہیں، اللہ کے رسول کی بات کی کوئی عزت نہیں، اپنے نفس کی پیروی، اپنے آباء و اجداد کے احکام کی پیروی، اپنے بڑوں کی بات مانی جاتی ہے. ترکی اور اندلس تاریخ اٹھا کے آپ پڑھیں، کتنے 100 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، لیکن جب ان کی آنے والی نسلوں نے اس دین کو چھوڑا، اللہ کے احکام کے ساتھ غداری کی، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں سے ان کو پٹوایا ہے. پھر اللہ کا عذاب آیا ہے کہ وہ گروہ گروہ کر کے لڑوا دیتا ہے. وہ ترکی اور وہ اندلس اور وہ سارے جو ممالک جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کے دین کو پہنچایا تھا، وہاں حکومت تھی ان کی، وہاں وہ سربراہ بنائے گئے تھے، ان کی بات تھی، ان کا کہا مانا جاتا تھا، ان کے پاس سلطنت تھی، حکومت تھی، اللہ نے ان کو دی تھی. اور انہوں نے اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے وہی بات بیان کی جو اللہ کے احکامات تھے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی. لیکن جب ان کی آل اولاد نے اس چیز کو چھوڑا تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. جام و مینا کے دور چلے، سرگم کے تاروں پر عظمتیں رقص کرتی نظر آئیں. جہاں قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی تھی، وہاں موگ اور لینن کی باتیں ہونے لگی. کیوں؟ اس سلطنت اور سطوت سے، اس حکومت سے گرا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح در بدر ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا. آخر کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ سوچنے کی بات ہے. یہی ایک وجہ تھی میرے بھائیوں کہ انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا تھا. اللہ کی خالص عبادت میں انہوں نے شرک کو رائج کر دیا تھا. اگر یہود و نصارہ نے اس امت مسلمہ، اس کلمہ پڑھنے والی امت سے پہلے، جس کو اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں شرک کیا تھا. یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں، نعوذ باللہ.
ذات کا شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اتنی بڑی بات بیان کرتے ہیں، ایسی بات اپنے منہوں سے نکالتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو یہ بعید نہیں ہے۔ تو یہ بات بیان کر کے اللہ نے اس امت کو متنبع کیا تھا، منع کیا تھا، دیکھنا تم ایسا نہ کرنا، تمہیں اس بات سے منع کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کلمہ پڑھنے والی امت نے کیا کیا؟ انہوں نے تو نطفے کا واسطہ دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں، نعوذ باللہ۔ باپ اور بیٹے میں نطفے کا واسطہ دیا، اللہ کو باپ بنایا، عیسیٰ کو بیٹا بنایا۔ لیکن اس کلمہ پڑھنے والی امت نے کیا کیا؟ انہوں نے بغیر کسی نسبت تناسب کے انہوں نے کہا نور من نور اللہ، اللہ نور ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نور کے ٹکڑے ہیں۔ یہ ذات کا شرک کیا ہے انہوں نے اللہ کی ذات میں۔ تو کیا میرے بھائیوں یہ شرک اللہ کو گوارا ہے؟ کیا وہ اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ یہ جو شرک آج اس امت نے روا رکھا ہوا ہے اللہ کے ساتھ، بلکہ اس اللہ نے اس سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کا وہ دعویٰ قرآن میں بیان کر دیا تھا کہ دیکھو انہوں نے شرک کیا تھا، انہوں نے اللہ کی ذات کا ٹکڑا گردانا تھا، عزیر علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس بات سے تمہیں روکا جا رہا ہے نہ کرنا ایسا، لیکن انہوں نے وہی کام کیا، انہوں نے اللہ کی ذات میں شرک روا رکھا، اور آج تک یہ دنیا ہے اسی پر کاربند ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ جن کو اس بات کا علم ہے وہ اس سے مجتنب ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن زیادہ اکثریت یہی ہے کہ چلتی جا رہی ہے، اور کہیں اللہ کی صفات میں شرک کیا جا رہا ہے، یعنی الہکم الہ واحد کی پکار کو بھول چکے، اس دین کو انہوں نے چھوڑ دیا، اللہ کی صفات میں شرک کیا کہ اگر اللہ دینے والا ہے تو یہ حضرت بھی کچھ کر سکتے ہیں، اگر اللہ اولاد دے سکتا ہے تو کسی واسطے اور وسیلے کے بغیر ہمیں اولاد نہیں ملے گی، اگر اللہ مصیبت ڈال سکتا ہے تو یہ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، یہ مصیبت کو ٹال بھی سکتے ہیں، اگر اللہ مشکل ڈال دے تو یہ اللہ کے پیارے بندے علی رضی اللہ عنہ یہ مشکل کو ٹال دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں کبھی سوچا ہے کہ مشکل ڈالے اللہ اور مشکل کشا کر دیں علی رضی اللہ عنہ، تو بڑا کون ہے، مشکل ڈالنے والا یا مشکل کو ٹالنے والا؟ بڑا کون ہے، جس نے مشکل ڈالی ہے یا جس نے مشکل سے بندے کو آزاد کر دیا ہے؟ چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، جس سے بھی کوئی مدد مانگی جائے گی بغیر کسی سبب کے، وہ اللہ کے ساتھ میرے بھائیوں شرک کے مترادف ہے۔ کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے، علی رضی اللہ عنہ بھی مشکل کشائی کر دیتے ہیں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ بھی داتا ہے اور لاہور والے بھی داتا ہیں، وہ بھی دینے والے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں، جھولیاں بھر کر دیتے ہیں، جھولی خالی نہیں رہتی، اور اگر کوئی کہے کہ اللہ جھولیاں بھرنے والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھولیاں بھر دیتے ہیں، کوئی یہ کہے کہ اللہ بھی اولاد دینے والا ہے اور بر امام صاحب بھی کچھ کر سکتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ اس کے بندوں کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اس شرک کو ہم نے چھوڑنا ہے، اس شرک کے بارے میں ہم نے پتہ لگانا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، آیا ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، اور اس کے لیے سب سے بہتر آپ کے پاس اللہ کا یہ قرآن موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں
اپنی وفات سے چند دن پہلے بیماری کے عالم میں جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر ان یبنى علیہ وان یقعد علیہ، کہ دیکھنا میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں، یہ نہ کرنا، تم سے پہلے جو یہود و نصارہ گزرے ہیں انہوں نے اللہ کے انبیاء کی، اس کے نیک بندوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہے، تم نہ بنانا، تم ایسا نہ کرنا، تم قبر کو پکا نہ کرنا، تم اس پر گنبد بنا کر کھڑا نہ کرنا، تم اس پر مجاور بن کر نہ بیٹھنا، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں۔ لیکن آج اب دیکھیں کس میں جرت ہے، کس میں جرت ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوگوں پر نافذ کر لے، لوگوں کے سامنے بیان کر لے۔ آج ہر طرف مزار ہیں، وہاں میلے لگتے ہیں، عرس ہوتے ہیں، وہاں غیر اللہ کی نظر و نیاز تقسیم کی جاتی ہے، جس کو بخوشی کھا لیا جاتا ہے، وہاں دعائیاں دی جاتی ہیں، وہاں نعرے لگتے ہیں، وہاں بابا کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمائے کہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہ تم جن جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے، بلکہ وہ اللہ کے پیدا کیے پیدا ہوئے ہیں، خود پیدا نہیں ہوئے۔ ان کو زندگی اللہ نے دی تھی اور اللہ کے مارے وہ مرے ہیں، اللہ نے ان کو موت دے دی، اور یہ مردے ہیں، ان میں جان کی ایک رمق تک باقی نہیں ہے، اور انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب دوبارہ اٹھا کر ان کو کھڑا کیا جائے گا، کب قیامت آئے گی اور حشر کے میدان میں یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کو یہ شعور بھی نہیں ہے۔ اور آج تم ان کے سامنے اپنی عرضیاں پیش کرتے ہو، ان مرے ہوئے اللہ کے نیک بندوں کے سامنے اپنی گزارشیں رکھتے ہو، ان مردہ ہستیوں سے تم مانگتے ہو، اور اللہ جو مالک الملک ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ تم نے شرک کو روا رکھا ہوا ہے، اس کو خالص کر کے تم پکارنے کے قابل نہیں ہو۔ جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں کھلایا پلایا، جس نے تمہیں زندگی بخشی، جس نے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں تمہاری خوراک کا بندوبست کیا، اس وقت تمہارا مالک کون تھا؟ اس وقت تمہارا داتا کون تھا؟ اس وقت تمہارا مشکل کشا، حاجت روا، خالق کائنات، مالک کل، مختار کل، تمہارا دستگیر، تمہارا غوث، تمہاری فریادوں کو سننے والا، تمہاری مصیبتوں کو ٹالنے والا اس وقت کون تھا؟ اس وقت تمہیں شعور تک نہ تھا کہ تم کھاتے کس کا ہو، اس وقت تمہیں شعور نہیں تھا کہ تم پیتے کس کا ہو، اس وقت تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے۔ اور یہ زندگی اس اللہ نے دی ہے، جوانی وہ دیتا ہے، پھر تم پر بڑھاپا بھی آتا ہے، موت بھی وہ دے گا۔ اس اللہ کو آج تم بھولے ہوئے ہو، اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے نام سے آشنا نہ ہو، اس کو جانتا پہچانتا نہ ہو، اس کو اپنا خالق اور مالک نہ کہتا ہو، اس کو اپنا رب، اپنا رازق، اپنا مالک نہ تصور کرتا ہو، بلکہ مسئلہ یہاں پہ آ کے رکتا ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے، پوجا پاٹ کے لائق کون ہے، پرستش کس کی بجا لانی ہے، خالص کس کو پکارنا ہے۔ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص، کہ اللہ کو دین خالص پسند ہے، اللہ کو خالص پکار پسند ہے، وہ اپنے ساتھ شرک کو روا رکھنے کا روادار نہیں ہے۔ وہ سخت غصہ ہوتا ہے اس بات پر
کہ کوئی اس کے ساتھ اس کے کسی نبی ولی اس کے کسی عام بندے کو شریک اور ساجی ٹھہرا دے، اس کے حقوق و اختیارات کسی اور کو دے دے، اس کے احکام کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم مان لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو، ان کے آگے اف تک نہ کہو، ان کے آگے کوشش کرو زبان تک نہ کھولو۔ اللہ رب العزت کے ساتھ تمہیں شرک کرنے کا کہیں تو اس وقت ان کی اطاعت نہیں ہے، اس وقت ان کی نافرمانی کرنا یہ ایک موحد کا کام ہے۔ اللہ کے معاملے میں نافرمانی کرنا کہ اگر وہ والدین جنہوں نے اس کو پیدا کیا، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھلایا پلایا، اپنی ساری نوازشیں، اپنی رحمتیں، اپنی شفقتیں اس بچے پر قربان کر دیں، باپ نے اپنی ساری زندگی لگا دی، ماں نے کتنی تکلیفیں اور دکھ اور مصائب برداشت کیے اس کے لیے، اس کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، تو ان کی اطاعت کرنے کو اللہ نے رد کر دیا۔ کس معاملے میں؟ کہ جہاں اللہ کا حکم آئے، کوئی بھی حکم، تو وہاں ان والدین کی، ان پیارے والدین کی بھی اطاعت نہیں کرنی۔ لیکن یہ انسان ہے، یہ بھولا ہوا ہے، کسی حد تک اپنے مالک کو پہچانتا بھی ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے، مجھے رزق دینے والا اللہ ہے، میرے ابا و اجداد کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج چاند ستارے اس اللہ نے بنائے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی اپنے نفس کی پیروی میں، کبھی اپنے معاشرے کے ڈر سے، کبھی اپنے بڑوں کے احکام کو مانتے ہوئے اللہ کے ساتھ اس نے یہ شرک کروا رکھا ہے کہ کبھی اس کی ذات میں شرک کیا، کبھی اس کی صفات میں شرک کیا، کبھی اس کے اختیارات کسی اور کو دے دیے کہ اللہ بھی ہمارا مالک ہے اور یہ حضرت بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کو سمجھنا ہے، اس چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، میری بات نہیں ہے، آپ قرآن کھول کر پڑھیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو، علم حاصل کر لو، اس کے بارے میں سوچ سمجھ لو، تفکر اور تدبر کر لو، نصیحت حاصل کر لو اس بات سے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، ایک، کوئی اور الہ نہیں ہے۔ چاہے تم یہ بات ماننے کے بعد وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے بھی ہو، اور أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، تم گواہ بھی ہو اس بات پہ، تم یہ اقرار کر کے آئے ہو، اللہ کے سامنے تم نے یہ اقرار کیا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن اگر تم پھر اس بات سے پھرو گے، پھر اللہ کی نافرمانی کرو گے، پھر اللہ کے ساتھ یہ شرک روا رکھو گے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق و اختیارات میں، اس کے احکام میں، تو کیا اللہ تعالی شدید الانتقام نہیں ہے؟ وہ بالکل ہے، وہ القہار ہے، وہ الوہاب ہے۔ جہاں وہ الرحمن الرحیم ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ وہاں قہار اور وہاب بھی ہے، وہ سخت انتقام لینے والا بھی ہے۔ وہ کسی پر ناانصافی نہیں کرے گا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ وہ العادل بھی ہے، قیامت کے دن اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے نافرمان کو چھوڑ دے اور اپنے فرما بردار کو پکڑ لے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ تو یہ سارا کچھ سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد، اگر تم اپنے نفس کی پیروی کرو گے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنے نفس کی مانو گے، اپنے بڑوں کی بات کو نشان منزل بنا کر رکھو گے، اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات کو پس پش ڈال دو گے، تو چاہے تم اپنے نفس کے ساتھ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراؤ، یا اللہ کے ساتھ اس کے انبیاء کو، اس کے اولیاء کو، اس کے بندوں کو شریک کرو، یا اس کی پکار میں کسی اور کو شریک کر لو،
یا اللہ مدد کے ساتھ تم یا رسول مدد کے نعرے لگا لو، یا اللہ مدد کے ساتھ تم یا علی مدد کے نعرے بھی لگا لو، تم دنیا جہان کا شرک اکبر کر لو، لیکن تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، حدیث قدسی صحیح مسلم میں روایت کیا گیا اس کو، کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ دنیا جہان کے یہ جن و انس اکٹھے ہو جائیں میری نافرمانی کے اوپر، اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں، ایک ایسے شقی القلب انسان کی طرح ہو جائیں، یعنی سارے فرعون کیوں نہ بن جائیں، سارے اللہ کے نافرمان کیوں نہ بن جائیں، تو یہ میری مملکت میں، میرے اقتدار میں، میری بادشاہت میں ذرہ بھر کمی نہیں کر سکتے۔ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ ان جنوں اور انسانوں کے علاوہ اس کی مخلوق فرشتے بہت ہیں جو اس کی عبادت اور بندگی میں لگے ہوئے ہیں، اس کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس کے لیے وہ بہت ہیں۔ تو تم چاہے ساری دنیا اکٹھی کر لو اس کی نافرمانی کے لیے، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو تم جیسا بھی اللہ کا انکار کر لو، تم جیسا بھی اس کے ساتھ شرک روا رکھ لو۔ قریش مکہ نے صرف 360 بت بنائے تھے، کعبہ کے اندر رکھے تھے، اور میرے بھائیوں وہ بت خالی مٹی اور پتھر کے بت نہیں تھے، بلکہ ان کے پیچھے شخصیات تھیں، شخصیات۔ ابراہیم علیہ السلام کا بت بنا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کے بیٹے کا، مریم علیہ السلام کا بت بنا ہوا تھا۔ یہ اللہ کے سارے نیک بندے تھے، وہ ان کو پکارتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دعوت ان کے سامنے بیان فرماتے تھے۔ وہ کعبہ کا ننگا طواف کر رہے تھے، وہ شراب پیتے تھے، وہ جوا کھیلتے تھے، ہر ایک برا کام ان کے اندر موجود تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات ان کے سامنے رکھتے تھے۔ یہ جوہری مسئلہ، یہ اس کائنات کی جو جان تھی کہ لا الہ الا اللہ، الہکم الہ واحد، یہ پکار لگاتے تھے خالص کر کے۔ تو اللہ کے رسول مکے کی گلیوں میں، ظلم جنہ اور ظلم جاز کے بازاروں میں، عکاظ کے میلے میں، خانہ کعبہ کی حدود کے اندر، خانہ کعبہ کی گلیوں کے اندر، حج پر آنے والے دوسرے علاقوں سے جو قافلے تھے ان کے سامنے یہی بات بیان فرماتے تھے کہ ایک الہ کی بندگی کو اپنا لو، اس ایک الہ، اپنے رب کو پہچان لو، اس الہ کو، اس معبود کو پہچان لو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اس کام میں لگا دی تھی، اور آگے ان کی آل اولاد نے اپنا حق ادا کر دیا تھا۔ تو یہ ایک مسئلہ ان کے سامنے بیان فرمایا کہ کل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ ہر جگہ وہی بات، ہر جگہ وہی مضمون۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ بات بیان کر دیجئے کہ انما انا بشر مثلکم، میں انسان پیغمبر بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، تمہارے قوم قبیلے سے ہوں، تمہارے اندر رہتا بستا ہوں، میری پیدائش ہوئی ہے، تم جانتے ہو، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھ پر اللہ نے وحی بھیجی ہے، اور وہ وحی کیا ہے؟ الہکم الہ واحد، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ ایک ہی الہ ہے، اس کی بندگی کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا، اس کے نام کی نظر و نیاز کرنی ہے جس کا دیا ہوا تم کھاتے ہو، جس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہو تم، جس کی بنائی ہوئی زمین پر چلتے ہو، جس کے پیدا کیے ہوئے بغیر ستون کے آسمانوں کے نیچے تم رہتے ہو، بستے ہو،
تمہارے لیے اس زمین کو بنایا گیا ہے، اس کی خالص عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ابراہیم اغثنی کے نعرے نہیں لگانے، یا ابراہیم بابا مدد کرو نہیں کہنا، یا اسماعیل علیہ السلام ہماری مدد کریں یہ نہیں کہنا تم نے۔ اور اللہ بھی بیان فرماتا ہے یہود و نصارہ کے لیے قرآن میں کہ تمہارا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس وقت تک کہنا معتبر نہیں ہے جب تک تم اس بات کا انکار نہ کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کا کلمہ ہے، اس کے بندے ہیں۔ اس وقت تک تمہارا کلمہ معتبر نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اور آج وہی بات ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے لیے بھی وہی قانون ہے کہ ہم بھی جب تک اللہ کے ساتھ شرک کو نہ چھوڑیں گے، اس کی ان آیات کا انکار کرنا نہ چھوڑیں گے، اس کے ساتھ یہ جو دنیا کفر و شرک کر رہی ہے اس کو نہ چھوڑیں گے، لوگوں کے سامنے اس بات کو نہ رکھیں گے، تو ہماری بھی خلاصی نہیں ہوگی، ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ ہم بھی جب تک اللہ کو اپنا اکیلا الہ نہیں مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری رسول نہیں مانیں گے، ہم بھی جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے رسول کو شریک کرنا نہیں چھوڑیں گے تو ہمارا بھی کلمہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ٹھہرے گا۔ یا رسول مدد کہنا، یا علی مدد کہنا، یہ جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا انکار ہو جائے گا میرے بھائیوں، ہم اس کے خود منکر ہو جائیں گے۔ جو دعویٰ ہم نے کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ ہمارا الہ ایک اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی اور رسول نہیں آنا، جو رسالت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اور جب تک ہم اس بات پر پورے نہیں اتریں گے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر نہیں چلیں گے اپنی پوری زندگی میں، چاہے وہ ہمارے گھریلو معاملات ہوں، چاہے وہ ہمارے معاشی معاملات ہوں، چاہے ہماری معاشرت ہو، چاہے ہمارا تمدن ہو، چاہے ہمارے بین الاقوامی تعلقات ہوں، چاہے ہمارا دفتری نظام ہو، چاہے ہمارا کاروبار ہو، ہر جگہ جب تک آپ اللہ کے قوانین کے مطابق عمل نہیں کریں گے، جب تک آپ اس چیز کو نافذ کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، جب تک لوگوں کو اس کی دعوت نہیں دیں گے، تو میرے بھائیوں اس کلمے میں نقص رہے گا۔ ہم کبھی بھی اس پر پورا اترنے کا اقرار نہیں کر سکیں گے۔ ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ ہم نے صرف کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو جنت ہماری پکی ہے۔ یہ اس وقت ہوگا، جنت لازمی پکی ہوگی، اللہ کی رحمت آئے گی، لیکن اس وقت جب ہم اس کلمے کے مطابق اپنی ہر زندگی کے ہر شعبے کو ڈھالیں گے، زندگی میں اس کلمہ پر چلیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، پھر میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دن آ کے رہے گا، اس دن نے آنا ہے کہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس دنیا میں نزول فرمائیں گے، اتریں گے دوبارہ، جو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جزیہ موقوف کر دیا جائے گا، صلیب کو توڑا جائے گا، خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا، سارے مسلمان ہوں گے، کس سے جزیہ لیا جائے؟ دجال کو قتل کر دیا جائے گا، پھر وہ موقع آئیں گے، ہجرت کے مقام آواز دیں گے، اس وقت جو اللہ کے مسلم اور نیک بندے ہوں گے وہ اپنے آپ کو پیش کریں گے، اللہ کے لیے پوری دنیا سے ٹکرائیں گے، میدان جہاد اور میدان قتال میں لوہے کو لوہے سے ٹکرائیں گے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں گے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خوش ہوں گے کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آخری انتہا ہوگی میرے بھائیوں،
وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے کیسے خوش نصیب ہوں گے کہ اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اس وقت یہ سینے پھاڑ دیے جائیں گے، یہ جو سر اچھلیں گے ان کو کاٹ دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہر طرف اسلام ہی اسلام، مسلمان ہوں گے سارے، کسی کے دل میں کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمت اور توفیق دے کہ ہم ان جیسے لوگوں کی طرح ہو جائیں۔ اگر ہماری زندگی میں وہ دن آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر کاربند رکھے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھیں، یہاں تک کہ میدان قتال میں اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت